أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج القراءة الواضحة الجزء الثاني اس کا آخری درس ہے جس کا عنوان ہے الدجاجة والثعلب. الدجاجة والثعلب، دجاجہ یعنی مرغی، والثعلب یعنی لومڑی، مرغی اور لومڑی. ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا جاء یجیء، یہ ہے جاء یجوع. صحیح ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل الف آ رہا ہے تو کیا ہے وہ؟ کہاں واو آ رہا ہے؟ کہاں؟ جاء جاؤ تو صیغہ ہے وہ. جاء یجیء تو جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے؟ یہ جاء یجیء کے معنی ہوتے ہیں جاء یعنی آیا، یجیء آئے گا، اور یہ ہے جاء اس کا مضارع بنتا ہے یجوع. سمجھ میں؟ جی اس کا مطلب یہ اجوف واوی ہے. کیا یہ؟ ہاں، یعنی اس کا جو بیچ کا الف ہے وہ اصل میں واو ہے. یہ بالکل ویسے ہے جیسے قال یقولو. سمجھایا بات؟ یہ ویسے ہی ہے، اس کو اجوف واوی بولیں گے. اور یہ کیا ہے؟ ناقص اجوف یا یہ اصل تھا جیا. کیا تھا یہ؟ یہ ہے جوا. جوا سے کیا بنا؟ یہ جا بنا. جی صحیح ہے. ہاں حذف نہیں ہوا ہے. یہ تعلیل آپ پڑھیں گے. واو حرف علت ہے، حرف علت متحرک ہے، اس کی حرکت کو گرا دیں گے. صحیح ہے؟ حرف علت پہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، اس کی حرکت گرے گی تو واو ساکن ہو جائے گا، اور واو ساکن سے پہلے کیا ہو جائے گا؟ جیم پر فتحہ. فتحہ اپنے بعد کیا چاہتا ہے؟ الف. تو واو کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے. کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ کیسے؟ یعنی دیکھیے پھر یہ دیکھیں کیا تھا؟ قا و لا، یہ حرف علت ہے. کیا ہے یہ؟ حرف علت متحرک ہے. صحیح ہے. اس کی حرکت کیا کریں گے؟ کر دیں گے، حرکت کو گرا دیں گے. واضح؟ واو ساکن ہو جائے گا. واو کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. یہ دکھ رہا ہے نیچے والا؟ ہاں ساکن ہو جائے گا. واو ساکن ہو گیا تو یہ ایسے ہو گیا لا. واو سے پہلے کیا ہے؟ واو سے پہلے فتحہ اپنے بعد کیا چاہتا ہے؟ فتحہ اپنے بعد الف چاہتا ہے نا. اس لیے واو کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے. یہ تعلیل ہے، اس یہی صرف میں پڑھتے ہیں آپ. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تعلیل. کہ لفظ کی اصل کیا تھی یہ پتہ چلتا ہے کس میں؟ صرف. یہ جو مدار ہے یہ تعلیل کیا ہے؟ صرف کی. صحیح ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو جاء جو ہے وہ ایسے ہی تھا جواع. اس کا مضارع یجیع نہیں ہوتا، یجوع ہوتا ہے. یجوع
اور اس کا کیا ہوتا ہے جاء یجیء، اور اس کے معنی ہوتا ہے مولانا بھوکا ہونا. جاء مانے بھوکا ہونا. جاء الثعلب یوما، ایک دن لومڑی کو بھوک لگی. کیا کہیں گے مولانا؟ ایک دن لومڑی کو بھوک لگی. واشتد جوعہ، اور اس کی بھوک شدید ہو گئی. واشتد صحیح تیز ہوئی، جوعہ اس کی بھوک. واشتد کا فاعل ہے مولانا جوع، واشتد کا کیا ہے فاعل ہے. واشتد جوعہ، اور اس کی بھوک شدید ہو گئی. فذهب الى بيت الدجاج، فذهب تو وہ گیا، الى بیت الدجاج مرغی کے گھر. تو وہ گیا ہاں الى بیت الدجاج، یعنی الى کیا ہے حرف جر ہے، بیت کیا ہے مجرور ہے. صحیح ہے، اور مضاف ہے، یا کیا ہے مضاف الیہ ہے. صحیح ہے، یا کیا ہے مضاف الیہ. لیمسک دجاجتن، کیوں گیا مولانا؟ یہ دیکھیے پھر آگے علامہ تعلیل آیا کہ نہیں آیا یہاں پہ؟ لیمسک تاکہ پکڑے، دجاجتن مرغی کو، وَيَأْكُلَهَا، اور اسے کھائے. یأکلہا میں ہا کا اعراب کیا ہو جائے گا مولانا؟ مفعول به ہی آگا. احسان، کس نے بتایا یہ؟ ہم نے آگا ہم نے معصومہ سمانی. یہ آگا. ماشاءاللہ بہت خوب، سلامت رہے. صحیح ہے، ہا کی ضمیر جب فعل سے لگے گی تو کیا ہوگی مفعول بہی، اور جب اسم سے لگے گی تو ہوگی مضاف الیہ. جیسے جوعہ میں ہو مذکر کے لیے آتا ہے، ہا مؤنث کے لیے آتا ہے. جوعہ میں ہا کیا ہے مضاف الیہ، کیونکہ جو کیا ہے اسم ہے. فرآ دجاجتن سمینتن، فرآ تو اس نے دیکھا. فا کا ترجمہ کیا کریں گے مولانا؟ تو اس نے دیکھا، دجاجتن سمینتن ایک موٹی مرغی، دجاجتن سمینتن ایک موٹی مرغی. فوق السطح، چھت کے اوپر. فوق السطح، سطح کہتے ہیں چھت کو مولانا. فوق السطح چھت کے اوپر. فحاول، اب جانتے ہیں حاول یحاول معنی کیا ہوتا ہے؟ باب مفعول، اسی سے بنتا ہے محاولہ. محاولہ کہتے ہیں کوشش. فحاولہ تو اس نے کوشش کی. این یصلا،
کہ پہنچے. اس نے کوشش کی ان یصلا کہ پہنچے الیہا اس تک. ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی مولانا؟ دجاجہ کی طرف. کہاں تک پہنچے؟ اس تک یعنی مرغی تک. صحیح ہے. فلم یقدر لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. ہم لوگ اردو میں نہیں کر سکی کر ترجمہ کریں گے کہ لومڑی کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث. فقال لها تو اس نے کہا یا اختی العزیزہ اے میری پیاری بہن. مرغی سے بولی لومڑی یا اختی العزیزہ اے میری پیاری بہن. لقد سمعتو میں نے سنا ہے انکی مریضۃ کہ بے شک تم بیمار ہو. یہاں انکی مریضۃ میں ان کے بارے میں خبر ہے کہ نہیں آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ پڑھ چکے ہیں مولانا؟ کیا ہے؟ کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ارے حرف مشبہ بالفعل ہے. کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل. اور کی کیا اعراب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ یہ مؤنث ہے اور یہ ایسے تو منصوب ہونا چاہیے نا آگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. کیا کا اعراب جو کی ہے یہ اس کو بولیں گے ضمیر متصل. کیا بولیں گے؟ ضمیر متصل. ضمیر متصل مبنی علی الکسر. کس پر مبنی ہے یہ؟ ہاں ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل نصب اسم انا. کیا کہیں گے؟ فی محل نصب اسم انا یعنی انا کا اسم. مریضۃ خبر انا مرفوع. چونکہ جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ مبنی. جو مبنی ہوتی ہیں ان کا اعراب تو وہی رہے گا. تو اس کو بولیں گے ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل نصب. کس کی جگہ ہے یہ؟ نصب کی. اس میں انا. فجئتو ان کی مریضۃ میں نے سنا کہ تم کیا ہو؟ بیمار ہو. فجئتو لأسأل عن حالکی. فجئتو تو میں آئی ہوں لأسأل تاکہ معلوم کروں عن حالکی تمہاری حالت. فانزلی لأراکی تو تم اترو تاکہ میں تمہیں دیکھوں. نیچے اترو چھت سے. فانزلی لأراکی صحیح ہے تو تم اترو تاکہ میں دیکھوں. انزلی مولانا اس کا فعل امر جو بنے گا مذکر کا صیغہ انزل بنے گا. کیا بنے گا؟ ہاں
ہے نا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا ولآخرنا. ہے نا مولانا؟ ہے قرآنی ہے، اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوا تو نہیں کہہ سکتا. انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا ولآخرنا. انزل فعل مذکر کا صیغہ آئے گا انزل، مؤنث کا صیغہ انزلی، یعنی تم اترو، لأراکی تاکہ میں تمہیں دیکھوں. اراکی میں بھی کی کا اعراب کیا ہوگا مولانا؟ الف مشبہ بالفعل. لأراکی میں کی کیا ہے؟ یہ منصوب ہے نا، مفعول به. مفعول به ہے. کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آتی بات؟ کیوں مفعول به نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اس پہ کہا تمہیں دیکھوں، جس کو دیکھا جائے گا وہ مفعول به. اور حالکی میں کیا ہے کی مولانا؟ اس سے پہلے دیکھیے لأسأل عن حالکی، حالکی میں کی کا اعراب کیا ہے؟ ہاں بولے بھائی آپ کی رائے کیا مولانا سمر عباس صاحب؟ کیا بولیے آپ؟ نشاط رضوی، فاطمہ نقوی بولیے. سلامہ یہ ضمیر ہوگی حالکی میں، مضاف الیہ. اور کریے جو محتاط حرف جر ہے، ان حرف جر ہے، حال مجرور ہے اور مضاف ہے، کی کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یعنی میں نے بتایا اسم کے ساتھ جڑے یہ ضمیر تو مضاف الیہ، فعل کے ساتھ جڑے گی تو مفعول بہ. وَأُخْبِرَكِ بِالدَّوَاءِ الَّذِي يَنْفَعُكِ وَيَشْفِيكِ مِنَ الْمَرَضِ. ہاں وَأُخْبِرَكِ اور میں تمہیں بتاؤں، بِالدَّوَاءِ الَّذِي وہ دوا جو، يَنْفَعُكِ تمہیں فائدہ دے، وَيَشْفِيكِ اور تمہیں شفا دے، من المرض بیماری سے. وَأُخْبِرَكِ بِالدَّوَاءِ الَّذِي يَنْفَعُكِ اور میں تمہیں بتاؤں وہ دوا جو تمہیں فائدہ دے، وَيَشْفِيكِ اور تمہیں شفا دے، من المرض بیماری سے. آگا جی مرض یہ آئے گا نا مین کی وجہ سے. من المرض بالکل یہی چاہیے نا، یہی چیز ہونی چاہیے. زیر زبر لگا ہو یا نہ لگا ہو، ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ پتہ لگا لینا چاہیے. اب یہاں پہ بتائیے اخبرکی میں کی کیا ہے؟ مضاف الیہ. نہیں، اخبرو جو ہے، اخبرو نخبرو فعل ہے، یہ فعل مضارع، تو یہ ہوگا کی مفعول بہ. ینفعکی میں بھی مفعول بہ، یشفیکی میں بھی مفعول بہ.
ٹھیک ہے. فتعود الیک الصحۃ والعافیۃ، فتعود الیکی تو تم تک پلٹ آئے گا، الصحۃ والعافیۃ صحت اور عافیت. یہاں پہ رکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اعراب باقاعدہ دیکھ لیجئے گا. ممکن ہے کم سے کم جی ضمیروں کو پڑھیے گا. جیسے جاء الثعلب میں ثعلب کا اعراب کیا ہوگا؟ نشاط فاطمہ، نشاط رضوی حصہ لیا کریے تھوڑا تھوڑا. مرفوع نہ آگا. مفعول کیسے ہوگا؟ جاء فعل ہے تو ثعلب فاعل. فاعل ہوگا. مرفوع ہاں مرفوع تو ہے، مرفوع لیکن بعد میں بتانا ہے، پہلے بولنا ہے کیا ہے. فاعل ہے، مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، مضاف ہے، فاعل مضاف الیہ ہے، یہ سب. فاعل ہاں تو جاء فعل، ثعلب فاعل، اور فاعل مرفوع ہی ہوتا ہے. اور یومن مفعول به. نہیں، یومن جو ہے ظرف زمان ہو جائے گا نا. اچھا ہاں ظرف زمان مفعول فیہ کہتے ہیں اس کو. واشتد جوعہ، اشتد فعل ماضی ہے، جوعہ کیا بڑھ گئی مولانا؟ بھوک. تو جوعہ کیا ہے؟ فاعل. صحیح ہے نا؟ تو جو کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ہو اس میں کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو ہے کل اس کو تھوڑا سا دیکھ کے آئیے گا، تو اس سے آگے ہم لوگ کل آگے پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.